آخرکار عیسیٰ کے سامنے رفعت بیگم کی حقیقت آ ہی جاتی ہے اور عیسیٰ روتے ہوئے اب کوثر سے کہتا ہے کہ میری ماں سے کہہ دینا کہ میں اس گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا سوائے ان 2 تصویروں کے۔ اب عیسیٰ روتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے رفعت بیگم کی ساری اصلیت آ چکی ہوتی ہے۔ اب عیسیٰ کا ماموں جب عیسیٰ کو روتے ہوئے رفعت بیگم کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھے گا تو اب وہ رفعت بیگم کے پاس آئے گا اور رفعت بیگم سے پوچھے گا کہ عیسیٰ کو کیا ہوا ہے، عیسیٰ روتے ہوئے آپ کے کمرے سے کیوں جا رہا تھا؟ تو رفعت بیگم، جس کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اب اس کا مقدر رونا ہی ہے، اس کے نصیب میں رونا لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ رفعت بیگم کہتی ہے کہ اب میں اس ساری پراپرٹی کی مالک ہوں، اس گھر پر بھی صرف اور صرف میرا ہی راج ہوگا۔ اچھا ہوا کہ عیسیٰ نے میری ساری کی ساری باتیں خود ہی سن لی اور مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ مجھ سے آ کر سوال کرے گا، لیکن اس نے تو کوئی بھی ایسا ہنگامہ نہیں کیا۔ لیکن جب رفعت بیگم کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے اور وہ اس کے اپنے بیٹے نے ہی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کرنی چاہیے، حالانکہ عیسیٰ نے تو اس سگے بیٹوں سے بھی زیادہ رفعت بیگم کا خیال رکھا تھا۔ اب عریض کی اصلیت جب رفعت بیگم کے سامنے کھلے گی تب رفعت بیگم کو پچھتاوا ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے عیسیٰ کو دھوکہ دے کر۔